السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایک بہت ہی ضروری مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل 15 شعبان شب برات کا دن ہے، شب برات آنے والی ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور کافی سوال میرے پاس آ رہے تھے، کافی لوگوں کے مطالبے تھے کہ مفتی صاحب آپ کچھ اس کے تعلق سے وضاحت کر دیں، تو ضروری سمجھ میں آیا، اور ضروری بھی ہے کہ صحیح باتیں امت کے درمیان آ جائیں، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمارے لیے یہ آنے والی رات خیر کا ذریعہ بن جائے۔ اس رات میں کرنے کے چند کام ہیں اور نہ کرنے کے چند کام ہیں۔ کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں ان ساری باتوں کو محیط کر لوں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ شب برات کا ثبوت یقیناً احادیث میں ہے، اس کا سرے سے انکار کرنا یہ جہالت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف روایتوں سے شب برات کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس رات میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، شب برات میں جو ہے کون سی چیزیں ثواب کا ذریعہ ہیں، کون سی چیزیں بدعت ہیں اور نہیں کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے، یہ باتیں بھی جاننا ضروری ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے، سود کا پیسہ کھانے والا ہے، اور شرابی ہے، زانی ہے۔ یہ چند گناہ بڑے بڑے ایسے ہیں کہ جن کے پائنچے ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا حق مار کے کھانے والے، یہ چند گناہ ایسے ہیں جن پہ اللہ پاک جن کی مغفرت نہیں کرتا اس رات کے اندر۔ ان کے علاوہ تقریباً سارے لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ لہٰذا شب برات کو اور اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اس رات میں جاگنا یہ یقیناً فضیلت کا سبب ہے۔ جاگنے سے مراد صرف نرا جاگنا نہیں ہے، بلکہ اس رات میں جتنی ہو سکتی ہیں نفل عبادتیں کرنا ہے، نوافل کثرت سے نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ انفرادی نمازیں اور انفرادی عبادتیں ثابت ہیں، اجتماعی عبادتیں ثابت نہیں ہیں، جیسے کہ صلاۃ التسبیح مسجد میں ہو رہی ہے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تو انفرادی جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں کثرت کے ساتھ اس رات میں کر لیا کریں، اور پھر اس رات میں یہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ قبرستان کو جایا جائے، اور اس کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے شب برات میں قبرستان کا جانا صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے۔ تو جس سنت کو، عمل کو ہمارے لیے جتنا ثابت شدہ ہے اتنا ہی کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ عمل کو نہ کریں۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم صرف ایک مرتبہ شب برات، کسی زندگی کی کسی ایک شب برات میں قبرستان ہو آئیں۔ تو ہر شب برات میں قبرستان جانا یہ سنت نہیں ہے۔ اور پھر اس میں حلوے اور کوئی میٹھی چیز، اور پھر یہ سمجھ کر کے پکانا اچھی غذا کہ ہمارے جو خاندان کے مرحومین ہیں، مردہ جو لوگ ہیں، وہ ان کی روحیں گھر کو آتی ہیں اور وہ ہمارے پاس کھانا کھاتی ہیں، یہ نہایت جہالت والی بات ہے۔ ایسا کوئی ثبوت احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ارواح کا کھانا کھانا ہمارے پاس آ کر یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے اچھا کھانا پکانا، حسب استطاعت جو ہو وہ کھا لے پکا لے، جیسے عام معمول ہے۔ اس دن کوئی اچھا پکانا ضروری سمجھنا یہ بھی بدعت میں آ جائے گا، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے دوسرے دن کے تعلق سے جو روزہ ہے اس کے تعلق سے بھی کافی سوال آ رہے ہیں کہ مول صاحب 2 روزہ رکھنا ہے کیا، 2 روزے رکھنا کیا، 1 روزہ رکھنا؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا روزہ سنت ہی نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، ہم اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں۔ تو جو عمل سنت نہیں ہے اس کو لازم سمجھ کے کرنا، یہ بات بھی خراب بات ہے۔
سنت نہیں ہے۔ ہاں مستحب ہے، مستحب کہتے ہیں وہ عمل جس کے کر لینے پہ ثواب ہے اور نہ کرنے پہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ رکھیں گے روزہ ثواب مل جائے گا، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایام 20 کی نیت کر لیں، 13، 14، 15 کی نیت رکھ لیں، یہ سنت ہوگا، لیکن شب برات کا مخصوص روزہ کہیں سے بھی احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں بہت سے بات ہم اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں، مستحب ہے، آپ اس پہ روزہ رکھیں، ایک روزہ مستحب اگر رکھ لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جن کا گوش گزار کرنا جن کو گوش گزار کرنا میں نے ضروری سمجھا، تاکہ امت کے اندر یہ صحیح باتیں رائج ہوں اور خرافات بدعتیں اس سے ہمارے اندر سے ختم ہوں، اور اس رات کو باہر نکلنا، گھومنا پھرنا اور لوگوں کو، عوام کو تنگ کرنا، یہ بہت غیر اخلاقی بات ہے۔ پٹاخے پھوڑنا اور خوشیاں منانا، یہ بالکل بھی اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، جتنا ہو سکا اپنی انفرادی عبادتیں کریں، عبادت نہیں ہوتی تو جاگے نہیں، سو جائیں، یہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذریعے سے سارے عالم میں اللہ پاک خیر کو وجود میں لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔